لیکن یہ کیا ہوا ہے اچانک ہی؟ مطلب ایسا لگتا ہے بٹن دب گیا، آپ کے سارے الائز پی ایم ایل، وہاں سے ایم کیو ایم سے کہانی شروع ہوتی ہے، پھر جی ڈی اے ہے، پھر پی ایم ایل کیو ہے، پھر بلوچستان عوامی پارٹی ہے، یہ سارے جو ہیں وہ اچانک کھڑے ہو گئے ایک دم. کیا ہوا کیا؟ یہ لگتا ہے کہ اس طرح کا کوئی سازش ہوگی، لوگ کہتے ہیں، مگر یہ ہے نہیں ایسے. اچھا ایسا نہیں ہے؟ ایسا نہیں ہوتا. یہ ہے کہ جب آپ کی الائز آپ کے ساتھ ہو، کولیشن گورنمنٹ ہو، تو ایک ایلائی اگر آپ سے ناراض ہو کے کوئی ایکشن کر لے تو پھر سب چکنے ہو جاتے ہیں. اچھا. ایک سب سے پہلے ایم کیو ایم نے کیبنٹ سے ریزائن کیا، حالانکہ ہماری سپورٹ سے پیچھے نہیں ہٹے وہ، مگر انہوں نے کہا کیبنٹ پوزیشن سے ریزائن کیا. ایم کیو ایم نے تو فاروق نسیم تو بیٹھے ہوئے ہیں. جی فاروق نسیم جو ہے وہ ان کا اسٹیٹس جو ہے نا وہ ڈفرینٹ ہے. وہ ایم کیو ایم ہے، ایم کیو ایم کے، ایم کیو ایم نے ان کو نامینیٹ نہیں کیا تھا. اچھا انہوں نے نامینیٹ کیا. تو ایم کیو ایم ابھی ہم کہتے ہیں ایم کیو ایم کو پھر کس نے نامینیٹ کیا تھا؟ اس کو خان صاحب نے خود پک کیا تھا، پارٹی نے پک کیا تھا ایز اے لا منسٹر. سو بٹ ہم تو کہہ رہے تھے ہم نے آپ کے کوٹا میں لیا، وہ ایم کیو ایم والے نہیں مانتے کہ ہمارے کوٹے میں نہیں ہے. تو یہ بھی ایک ڈسکشن چل رہی ہے ان سے. بٹ بیسکلی یعنی فاروق نسیم کی اونرشپ ہی نہیں لے رہی ہے ایم کیو ایم. ایم کیو ایم کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کابینہ میں ان کو نامینیٹ نہیں کیا. سینیٹر تو انہوں نے بنایا. سینیٹر انہوں نے بنایا، ہیں بھی ایم کیو ایم کے، بالکل ہیں ایم کیو ایم کے. بٹ جو بات تھی نا کہ 2 کیبنٹ پوزیشن ہم دیں گے، ایم کیو ایم کو ہماری ایگریمنٹ تھی. تو ہم کہتے ہیں یہ آپ کی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے نامینیٹ نہیں کیا تھا ان کو. تو یہ ایک ڈبیٹ ہے جو چل رہی ہے. جب اسد عمر گئے خالد مقبول صدیقی کو ملنے، ایک بڑی تفصیل سے ملاقات ہوئی، تو پھر رضامندی ہو کیوں نہیں سکی؟ اس لیے سر کہ یہ کافی عرصے سے چیز چل رہی ہے. میں آپ کو بنیادی بات بتا دوں، صرف مجھے ذمہ داری نہیں سونپی پرائم منسٹر نے. ایک کمیٹی ہے جس میں میں ہوں، پرویز خٹک صاحب ہیں، ارباب شہزاد صاحب ہیں، اور قاسم سوری صاحب بھی ہیں، مگر وہ بھی باہر گئے ہوئے ہیں. نام آپ کا ہی چل رہا ہے. جی مگر میں خٹک صاحب اور ارباب صاحب جہاں بھی جاتے ہیں اکٹھے ہی جاتے ہیں. سو ہم لوگ جو ہے ہمیں ذمہ داری سونپی گئی تھی. ہم ایم کیو ایم سے، باقی تمام پارٹی سے پچھلے 4 مہینے سے ہم ان سے باقاعدہ ملاقات کر رہے ہیں. ان کے بہت سے مسائل جو ہیں ہم نے حل کیے. یہ مسئلہ 4 مہینے سے چل رہا ہے؟ نہیں، ہماری جو انگیجمنٹ تھی، ایک فارمل انگیجمنٹ ود پولیٹیکل الائڈ پارٹیز، وہ 4-5 مہینے سے چل رہا ہے، 4 مہینے کم از کم. مگر اب جا کے things at the end of the day came to a position where they had MQM took some action and then other people also started off. اچھا، یہ آپ نے بڑا معلومات میں اضافہ کیا ہے. کامن جو ویور ہے کہ 4 مہینے سے یہ پروسیس چل رہا تھا. ایم کیو ایم چاہ کیا رہی ہے آپ سے جو آپ دے نہیں پا رہے؟ دیکھیں، ایک ایم کیو ایم کے ساتھ جب ہماری ایگریمنٹ ہوئی تھی تو اس کے بعد پچھلے بجٹ سے پہلے کچھ ڈیولپمنٹ فنڈنگ فار کراچی جو ہے ان سے بات کی گئی تھی. مگر وہ مختلف وجوہات کی وجہ سے ایک بجٹ میں بھی جگہ نہیں تھی، وہ نہیں ہوئی. اور یہ فنڈنگ ایم کیو ایم کی نہیں تھی. یہ فنڈنگ ہمارے اپنے 14 ایم این اے ہمارے ہیں، 4 ایم این اے ان کے ایم کیو ایم بھی جیتے ہیں کراچی سے، اور 2 ایم کیو ایم جیتے ہیں حیدرآباد سے. تو میجورٹی تو ہماری ہے. تو ہم تو کراچی کے لیے ہمارا فرض ہے، ہمیں یہ پولیٹیکل مجبوری وہ ریالٹی بھی ہے، اور ہمارا فرض ہے کراچی کے شہر کو اگر ہم نہیں خیال کریں گے، جس نے ہمیں 14 ایم این اے الیکٹ کر کے دیا، تو ہم کس کا خیال کریں گے؟ سو یہ بہت سی چیزیں ہوئیں. ایک تو انسرٹن اکنامک سچویشن تھی. آپ کو یاد ہے کہ بجٹ بھی نئی فائنینشیل ٹیم ہی اپریل کے اینڈ میں ہی آئی ہے. سو بہت سی چیزیں جلدی چل رہی تھیں. تو ایم کیو ایم کی جو کراچی کی جو ایلوکیشن تھی ایڈیکویٹ وہ نہیں ہو سکی. اس کے بجائے کوئی 12.5 بلین کا ایک پروجیکٹ رکھا گیا فار سندھ، جس میں صرف 5 ارب کی ایلوکیشن کی گئی. لیکن وہ ایکسپیکٹ کتنا کر رہے تھے ایلوکیشن میں؟ 25 بلین فار کراچی ہمارا ارادہ تھا خرچ کریں گے، اینڈ 5 بلین فار حیدرآباد. ٹھیک. سو اراؤنڈ 30 بلین کی بات. آپ کیا کریں گے؟ سو اس کے بعد ہم نے ان سے کانسٹنٹلی انگیج تھے کہ یہ جتنی بھی آپ کی چیز ہے یہ ہم اگلے پی ایس ڈی پی میں ڈال دیں گے، کیونکہ اس وقت گنجائش نہیں ہے. اور ہمیں کراچی کا ایک پیکج بنانا ہے جو ہم بنا رہے ہیں، جو بنائیں گے. کوشچن اس طرف یہ تھا کہ وائی نیکسٹ ایئر، وائی ناٹ دس ایئر. ٹھیک. تو یہ ان کے ساتھ یہ بات تھی، پھر انگیجمنٹ کی ان کے ساتھ. اور میرے حالات ہم نے لاسٹ میٹنگ میں جب میں خٹک صاحب گئے تھے کراچی، اور ارباب شہزاد صاحب، اسد صاحب ہمارے ساتھ تھے، تو ہماری جو سبسٹینٹیو ایشو تھے وہ سب سیٹل ہو گئے تھے. اچھا. اب 2-3 چیزیں امپلیمنٹ کرنے کی ہیں دیر، وہ اب اسی ہفتے کر رہے ہیں. تو جگری اگر ہو گئے، ساری چیزیں سیٹل ہو گئیں، آپ لوگوں نے ان کو ایشورنسز دے دی، فنڈز کی بات بھی ہو گئی، آپ مان بھی رہے ہیں کہ فنڈ دینے تھے، غلطی ہو گئی ہے. ایشورنسز تو ہم نے پہلے بھی دیے تھے، ہم کر دیں گے. اس دفعہ ایشورنس کے ساتھ پریکٹیکل کام کر رہے ہیں. تو وہ واپس کیوں نہیں آ رہے؟ ناراضگی ختم کیوں نہیں ہو رہی؟ آ جائیں گے. یہ صرف اس کو ہم نے پریکٹیکل شکل دینی ہے، جو ہم نے ایشورنسز دیے ہیں، جو اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس وقت. ٹھیک ہے. ایک میٹنگ گورنر صاحب کے ساتھ ہو رہی ہے، پھر اب وہ آ رہے ہیں کہ یہاں پہ جمعے کو میرے خیال ایم کیوں آ جائیں گے اسلام آباد. ہم نے ایک اور میٹنگ ان کے ساتھ کرنی ہے. تو یہ جو سبسٹینٹیو ایشوز تھے they have been settled. Development funds for Karachi, there's a figure that we have all agreed to. And remember, it's not for Karachi, it's for Sindh. ٹھیک ہے. But اس میں سے کراچی کا شیئر نکلے گا. So, and this we are not doing for MQM, we are doing for Karachi. The people of Karachi voted for us.
and we owe it to the people. کراچی کے لیے کر رہے ہیں, MQM کے لیے نہیں کر رہے, تو PMLQ کا جو مسئلہ ہے وہ پنجاب کے لیے ہے. PMLQ کا مسئلہ فرق. PMLQ میں یہ ہوا تھا کہ جب پاور شیئرنگ کولیشن ایگریمنٹ ہوئی تھی PMLQ کے ساتھ, ایکچولی PMLQ کے ساتھ انگیجمنٹ پہلے شروع ہوئی تھی الیکشن سے, جب ہم نے ایک سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تھی ان کے ساتھ. سو یہ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی وجہ سے ہی کاف کی اتنی سیٹیں آئی ہیں. ٹھیک ہے, اٹ واز بینیفٹ فار اس آلسو, کیونکہ اگر وہ 3 وے فائٹ نہیں ہوئی, وہاں پہ 2 وے فائٹ ہوئی ہے بٹوین نون اینڈ کیو. ہم اپنے کینڈیڈیٹ وزاؤ کے لیے تھے 4 سیٹوں سے, اور 4 وہ جیت گئے. تو کیو کے ساتھ ایک ایگریمنٹ. لیکن کیا وہ اس کو مانتے ہیں جو آپ نے اتنی آسانی سے چیز کہہ دی ہے کہ ہم نے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی تو ان کو اتنی سیٹیں ملی, کیا ان کو اس کا ادراک ہے, کیا وہ اس سے احساس کرتے ہیں؟ دیکھیں, پولیٹیکل پارٹیز ہمیشہ اپنا وزن زیادہ سمجھتے ہیں, دوسرے کا وزن کم سمجھتے ہیں. ہم اپنا زیادہ سمجھتے ہیں, وہ اپنا زیادہ سمجھتے ہوں گے. بٹ یہ باتیں سیاست میں اٹ از ناٹ ڈیفینیٹو کہ جی کس کا زیادہ تھا, یہ تو کسی نے سروے تو نہیں کیا نا. بٹ بوتھ پارٹیز گیٹ ورک ٹوگیدر اینڈ دیئر فور سم سرٹن سیٹس فار ون. ایک بات. لیکن ابھی اخبار میں نے ایک پڑھا ہے کہ آپ کی جو لیٹسٹ ملاقات ہوئی ہے مونس الہی کے ساتھ, آپ کی, پرویز خٹک صاحب کی اور ارباب کی, شہزاد ارباب کی, اس کے بعد اب مونس الہی اور PMLQ ورچولی چیف منسٹر پنجاب بن گئے. ورچولی ایبسولوٹلی رانگ پرسپشن. میں آپ کو بتا دیتا ہوں نا ایگریمنٹ کیا ہے. یہ پہلی ایگریمنٹ ہوئی تھی جو پوری طرح امپلیمنٹ نہیں ہوئی تھی, خاص طور پہ جو پچھلی ایڈمنسٹریٹو چینجز ہوئے ہیں جس کے اندر تمام لارج اسکیل ٹرانسفرز اینڈ پوسٹنگز میں, اس کے اندر یہ وہ نظر انداز ہو گئی تھی. وہ ایگریمنٹ یہ تھی کہ جو ان کی ڈسٹرکٹس آف انٹرسٹ ہے اور جو تحصیلیں ہیں ان کی انٹرسٹ کی, جہاں سے یہ لوگ جیتے ہوئے ہیں, مثلاً گجرات ہو گئی, چکوال ہو گئی, منڈی بہاؤدین میں 2 تحصیلیں ہیں, ایک ملکوال ہے, ایک کا نام میں بھول رہا ہوں, اور ایک ڈسکا تحصیل ہے. دیز آر دا اونلی پلیسز ان انٹائر پنجاب جس کے اندر جو آفیشلز لگیں گے, بیوروکریٹس لگیں گے, وہ تھرو میوچل کنسلٹیشن لگیں گے. اچھا, میوچل کنسلٹیشن ان کانسٹیچوئنسیز میں جہاں سے ان کے ایریاز ہیں, جو ان کے ایریاز ہیں جہاں سے وہ جیتے ہیں. تو ہیں کون سی؟ گجرات ہو گیا, گجرات, چکوال, اور منڈی بہاؤدین میں ایک ملکوال تحصیل ہے, ایک اور تحصیل ہے جہاں سے ان کے ایک MP جیتے ہیں بھٹی صاحب. ایک ہے سیالکوٹ میں ڈسکا, جہاں سے ان کے رضوان صاحب جیتے ہیں جو منسٹر انوائرمنٹ. تو وہاں جو انتظامی چینجز ہوں گی وہ میوچل کنسلٹیشن سے ہوگی. SP اور DC. جی میں ایکسپلین کر دوں. میوچل کنسلٹیشن کا مطلب کیا ہے. یہ نہیں ہوگا کہ بس ہم نے وہاں پہ لوگ بھیجے ہیں, انہوں نے کہا جی یہ لوگ جو آپ نے بھیجے ہیں اگر ہم ان سے کمفرٹیبل ہیں, وی ہیو نو پرابلم. تو اسی طرح بھاولپور آلسو, وہاں پہ چیما صاحب وہاں سے جیتے ہیں. تو 3 ڈسٹرکٹس اینڈ فیو تحصیلس, 36 ڈسٹرکٹس ہیں پنجاب میں. تو یہ کون کہہ سکتا ہے کہ وہ ورچولی چیف منسٹر بن گئے. یہ بہت مسچیوس خبر تھی جس اخبار میں بھی تھی. اس میں ہوگا, مگر اگر وہ پھر ہمیں اگر آلٹرنیٹ آفیسر کہیں گے یہ پوسٹ کر دو, وی ول میک شیور اگر وہ اس کی ریپوٹیشن اچھی ہے تو ہم مانیں گے, نہیں تو ان کو کہیں گے جی نہیں. پالیسی تھی جو اسٹینڈ تھا عمران خان کا کہ میرٹ پہ ہوں گے سارے فیصلے. ابھی بتا رہا ہوں آپ کو, اس کا پھر کیا ہوگا؟ میں بتا رہا ہوں, اگر وہ کہیں گے کہ یہ آدمی دیں, وہ ہمیں پسند نہیں ہے, ہم کہیں گے نہیں, ہم میرٹ فالو کریں گے. میرٹ کے اوپر اگر 5 آدمی کوالیفائی کرتے ہیں تو ان میں سے ایک وہ چوز کر لیں. میرٹ کے اوپر تو DC اور SP کا کوالیفیکیشن پتہ لگ جاتی ہے نا. سو اگر 5 آدمی میرٹ پہ آ رہے ہیں دے کین چوز ون. واٹس دا پرابلم؟ کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے. یہ تاثر کیوں ہے کہ میں وہاں تھا جس دن فیصل آباد انویسٹمنٹ اینڈ ڈیولپمنٹ کمپنی مینجمنٹ نے افتتاح کیا جی اس کا علامہ اقبال انڈسٹریل سٹی کا, ٹھیک ہے, وہاں پہ آپ بھی موجود تھے. وہاں پرائم منسٹر نے پوائنٹڈلی سامنے بیٹھے ہوئے تھے, نئے IGP شعیب دستگیر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے اور اعظم سلیمان صاحب جو چیف سیکرٹری تھے. تو پرائم منسٹر نے پوائنٹڈ کہا کہ دیکھیں ہم نے جو بڑی مشکل فیصلہ تھا ہمارے لیے نیب کے آرڈیننس میں امینڈ کرنا, لیکن ہم نے اس لیے کیا کہ ہم سول سرونٹ کو, پبلک آفیسر جو ہے, پبلک سرونٹ جو ہے, ہم اس کو سیکیورٹی دینا چاہتے ہیں, تحفظ دینا چاہتے ہیں, اور اب آپ کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے ڈیلیور کرنے کا. جی تو آپ موجود تھے نا وہاں پہ پرائم منسٹر. اب پرائم منسٹر کہہ رہے ہیں کہ میں سمجھتا ہوں کہ بیوروکریسی کو میرٹ پہ پروفیشنلی ڈیلیور کرنا ہے. جب آپ درمیان میں یہ ٹانکے لگا رہے ہیں تو پھر وہ جو پرفارمنس ہے جو چیف سیکرٹری کو اپنی ذمہ داری دی اعظم سلیمان کو اور IGP کو, اس کا کیا ہوگا؟ ابھی بھی وہی اعظم سلیمان اور IG صاحب جو ہیں وہی بندے کو فائنل اوکے کریں گے. اگر ان کو بندہ نہیں پسند ہوگا وہ نہیں پوسٹ ہوگا. آپ کو میں ایک اور بات بتاؤں, اوور آل پنجاب کے لیول پہ دیکھیں, یہ کبھی نہیں ہو سکتا, کبھی نہیں ہو سکتا کہ آپ ایڈمنسٹریٹو جو اسٹرکچر ہے اس کو پولیٹیشین سے بالکل الگ کر دیں, کہ جی آپ ایک دوسرے کے ساتھ بات نہیں کریں گے. یہ نہیں ہوتا. جب ایک ضلع کے اندر نظام چلتا ہے تو DC ہوتا ہے, SP ہوتا ہے, اور 7 پولیٹیشین بھی ہوتے ہیں, ان کی ووٹ تو وہ لے کے آئے ہیں.
تو ان کو اکوموڈیٹ کرنا اور جینوئن ان کی جو باتیں ہوتی ہیں اس پہ اکوموڈیٹ کرنا ضروری ہے.